بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الی جارک تکن مؤمنا واحب لاخیہ ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلوب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے جو حدیث نبوی بیان کی گئی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے 5 باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کی گئی، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی انسان ہو جاؤ گے۔ تیسری ہدایت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اس حدیث کے آخر میں اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، کہ زیادہ مت ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمِيتُ الْقُلُوبَ، اس لیے کہ جو زیادہ ہنسنا ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 5 باتیں ہیں، اور 5 باتوں میں سب سے پہلی بات وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے جن سے ہمارے رب نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے متقی بن جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اونچ نیچ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جہاں رکھا ہے تو وہاں وہ راضی ہو جائے، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ لے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں غنی بن جائے گا۔ اس لیے کہ جو غنا ہے یہ محض مال و دولت کے جمع ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں غنی تو وہ شخص ہے کہ جس کا دل غنی ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں، راضی برضا رب والی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ شخص سب سے بڑا غنی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری بات اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور قرآن مجید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمسایہ عارضی بھی ہوتا ہے، مستقل بھی ہوتا ہے۔ ایک وہ ہمسایہ ہے کہ جس کے پاس آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کا کوئی کولیگ، آپ کا کوئی کلاس فیلو، یا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور جو مستقل ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ چوتھی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ انسان وہی چیز اپنے لیے پسند کرے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے، جس چیز سے اسے نفرت ہے، اسے پسند نہیں ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس سے بچا کر رکھے، یہ اسلام کے تکمیل ہونے کی نشانی ہے۔ اور 5ویں بات وہ یہ ہے کہ سنجیدگی اختیار کرنا، ایک باوقار اور بامقصد زندگی گزارنا، انسان ہر قسم کے لہو و لعب سے بچ جائے، ہر قسم کی فضول باتوں سے بچ جائے، اور خام خواہ باتوں باتوں پر ہنسنا، کہہ کے لگانا، یہ کیونکہ غفلت کی نشانی ہے، اور غفلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اصل میں وہ دلوں کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔